اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 20 ذوالحجہ سن 1442 مطابق 30 جولائی سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع: برے ساتھیوں سے آدمی میں تمام برائیاں پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ وہ منشیات کا عادی بن جاتا ہے۔ الحمد للہ الذی امرنا بمصاحبۃ الاخیار ونہانا عن مجالسۃ غیرہم، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ، فاللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے دینی بھائیوں، بلا شبہ انسان کے بننے اور بگڑنے میں صحبت اور سنگت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اچھی صحبت اور اچھے ساتھی آدمی کو نیک اور صالح بنا دیتے ہیں، جبکہ بری صحبت اور برے ساتھی اس کو برا بنا دیتے ہیں۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے ساتھیوں کی مثال اس طرح بیان فرمائی: مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة۔ نیک اور برے ساتھی کی مثال مشک بیچنے والے عطار اور بھٹی جھونکنے والے لوہار کی سی ہے کہ مشک بیچنے والا یا تو تم کو مشک ہدیہ کر دے گا یا تم اس سے خرید لوگے، ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی پالو گے، جبکہ بھٹی جھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے کو جھلسا دے گا ورنہ اس سے تم کو بدبو تو ضرور ہی پہنچے گی۔ یعنی اگر کسی کا دوست نیک اور صالح ہوگا تو وہ اپنے دوست کو نیکی کی ترغیب دے گا اور اس کو دین و دنیا کا فائدہ پہنچائے گا، اور اگر خدا نخواستہ کسی کا دوست برا اور بد کردار ہوگا تو وہ دوست کو بھی برائی اور گناہ میں مبتلا کر دے گا اور اس کو دین و دنیا کا نقصان پہنچائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ ہم اپنے لیے اچھے ساتھی کا انتخاب کریں اور برے ساتھی سے دور رہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے: المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر شخص کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ بری صحبت اور منشیات کے خطروں کا احساس کرنے والوں، جو اسباب آدمی کو منشیات تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کو نشہ کی لت کا شکار بنا دیتے ہیں، ان میں سب سے خطرناک سبب برے لوگوں کی دوستی ہے۔ رپورٹیں بتاتی ہیں کہ جو لوگ منشیات کے جال میں پھنسے ہیں ان میں 95% لوگ ایسے ہیں جو غلط سنگت اور برے دوستوں کی وجہ سے اس برائی کے چنگل میں پھنسے ہیں۔ لہذا والدین پر، معاشرے کی ذمہ داروں پر اور اساتذہ و معلمین پر لازم ہے کہ وہ بچوں اور نوجوانوں کے تئیں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور ان میں اسلامی حمیت اور دینی شعور بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہیں، ان کو اخلاقی خوبیوں سے آراستہ کرنے کی فکر میں لگے رہیں، ان کے دوستوں کے بارے میں آگاہ رہیں اور ان کو اچھے ساتھی اور نیک دوست منتخب کرنے کی ترغیب دیتے رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لا تصاحب الا مؤمنا، فقط مومن ہی کو اپنا ساتھی اور جگری دوست بناؤ۔
نیز ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو پاکیزہ اور خوشگوار گھریلو ماحول فراہم کریں اور ان سے گفتگو کے لیے دوستانہ ماحول مہیا کریں تاکہ وہ ہم سے مانوس ہوں، گھر میں ان کا دل لگے اور وہ منشیات کے خطرات اور نشہ کی لت سے دور رہ سکیں اور برے ساتھیوں کے ضرر سے محفوظ رہ سکیں۔ تازہ سروے کے مطابق جو لوگ برائیوں میں مبتلا ہوئے ہیں اور نشہ کی لت کا شکار ہوئے ہیں، ان میں 90% ایسے ہیں جن کو اپنے گھر اور فیملی کی طرف سے محبت اور توجہ حاصل نہیں تھی اور ان کا گھریلو تعلق انتہائی کمزور تھا۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں میں امانت ہیں، ان کی حفاظت، ان کی پرورش اور ان کی دینی تربیت ہم پر لازم ہے۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھ، ہماری فیملی اور گھر پر الفت و محبت کو قائم و دائم رکھ اور ہمارے معاشرے اور ہمارے وطن کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، منشیات کے قانون کی دفعہ 43 میں اس کی صراحت ہے کہ نشہ کا عادی شخص اگر اصلاح اور علاج کی غرض سے متعلقہ ادارے میں حاضر ہو جائے یا اس کا کوئی عزیز قریب اس کو لے کر آ جائے تو ایسے شخص کا استقبال کیا جاتا ہے اور اس کو مجرمانہ ریکارڈ اور سزاؤں سے معافی مل جاتی ہے۔ پس اگر اپنے کسی بچے یا عزیز قریب یا دوست احباب کے بارے میں اندیشہ ہو اور اس میں نشہ خوری کی علامات نظر آئیں تو ہمیں فوراً اس کی زندگی کی حفاظت اور اس کے مستقبل کی فکر میں لگ جانا چاہیے اور اس کی اصلاح اور علاج کے لیے 800-2252 پر رابطہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ منشیات کی ترویج اور اس کو فروغ دینے میں ملوث ہیں، ان کے بارے میں متعلقہ اداروں کو اطلاع دینی چاہیے تاکہ ہم معاشرے کو ان کے شر و فساد سے بچا سکیں، اپنی اولاد اور متعلقین کو نشہ کی لت سے مکمل طور پر محفوظ رکھ سکیں اور اپنے وطن کو اس آفت سے پاک رکھ سکیں۔ اسی طرح جو لوگ منشیات سے توبہ کر لیں اور اس لت کو چھوڑ دیں تو ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو اپنے معاشرے میں ضم کر لینا چاہیے اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں عاجزانہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے بچوں کو اور تمام نوجوانوں کو نیک و صالح بنا دے، سب کے ساتھ رحمت و کرم کا معاملہ فرما دے، موجودہ وبا کا دنیا سے خاتمہ کر دے اور کورونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما، شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔